بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین مولانا و سیدنا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و نفیس قریب نفوسنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. وقال سبحانہ تبارک و تعالی وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. صلوات. قاری محترم نے جب سورہ کی تلاوت کی تو اسی وقت میں نے کیا کہ اسی فتوے کروں گا. بظاہر تو یہی ترجمہ کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہے، سوال کے انداز میں. اگر اور حضرات آگے آ جائیں تو لیکن اگر میں یہ عرض کروں کہ ترجمہ نہیں مفہوم کے اعتبار سے کہ یہ اعلان قدرت ہے کہ احسان کا بدلہ کچھ نہیں ہے. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. احسان کا بدلہ کچھ نہیں. یہ کیوں میں نے عرض کیا ہے؟ صرف اس لیے کہ اسلام کے دائرے میں نیکیاں، خوبیاں، اچھے اعمال، ان کے دو ہی خانے، کوئی تیسرا خانہ نہیں. برائیوں کے بے شمار خانے ہیں، ہمیں ان سے غرض نہیں. نیکیوں کے بس دو ہی خانے ہیں. نیکی یا احسان بنتی ہے، اور احسان نہ بن سکے تو شکر گزاری، شکریہ بنتی ہے. درود پڑھیے محمد و آل محمد. تفصیلی روایت کا خلاصہ ہے، نچوڑ ہے. احسان ہر نیکی کو نہیں کہتے. احسان اس نیکی کو کہتے ہیں کہ جس میں پہل پائی جائے، سبقت پائی جائے. اور اب کسی نے کوئی چھوٹی سی بھی خدمت کی ہے، پہل ہے تو وہ احسان ہے. اور اب اس کے بعد اس کے عوض میں بڑی سے بڑی خدمت کیجیے. قانون کیا ہے؟ احسان کا بدلہ بس احسان. اور احسان کے لیے چاہیے پہل، اور بعد والے کو پہل ملے کہاں سے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عاجزی ہے. اب اس کی بڑی سے بڑی خدمت ہو، وہ بدلہ نہیں ہے، وہ احسان نہیں ہے. اور جب احسان نہیں ہے تو بدلہ نہیں. اور جب بدلہ ممکن نہ ہو تو
عاجزی شکر گزاری کی منزل ہے۔ میں بات کو پھیلانا نہیں چاہتا، سمجھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ مثال کے طور پر کسی مزدور نے خدمت کی، آپ نے مزدوری چکا دی، سماج میں کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی کہ شکریہ کیوں نہیں ادا کیا۔ لیکن اگر کسی نے خدمت کی اور ہم عاجز ہیں، مجبور ہیں، مزدوری دینے کے لائق نہیں ہیں، تو پوری برادری، پورا سماج اتنا کہے گا ضرور کہ اگر مزدوری نہیں دے سکتے تھے تو کیا شکریہ سے بھی گئے گزرے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بدلہ ممکن نہیں ہوتا وہاں شکر گزاری کی منزل آتی ہے۔ تو نیکی میں اگر سبقت ہے، پہل ہے تو احسان، اور اگر پہل نہیں مل سکی تو وہ شکر گزاری ہوگی، شکریہ ہوگی۔ اب اس روشنی میں آپ غور کریں کہ ماں اور باپ نے چھوٹی بڑی جتنی بھی خدمت کی ہے، پہل ہے کہ نہیں؟ ماں باپ کی چھوٹی بڑی ہر خدمت احسان، اور اب اولاد بڑی سے بڑی خدمت کرے، پہل کہاں سے لائے؟ صلوات پڑھیے محمد عزیزان محترم، قرآن مجید کی بلاغتوں پہ جان قربان ہے اگر غور کریں۔ ماں باپ وجود کا وسیلہ بنے، قرآن و اہل بیت، نبی امام نجات کا وسیلہ ہے۔ اس پر غور فرمائیں آپ کہ بشکل مطالبہ وجود کے وسیلے کے لیے کیا مانگا؟ انشکر لی ولوالدیک۔ بشکل مطالبہ ماں باپ کا شکریہ مانگا ہے قدرت نے، اور نجات کے وسیلے کے لیے بشکل مطالبہ اطاعت مانگی ہے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم۔ صلوات پڑھی محمد و کیا ماں باپ کی اطاعت واجب نہیں؟ اور کیا نبی اور امام کا شکریہ واجب نہیں؟ شکریہ تو ہر انسان کا ایک دوسرے کے لیے ہے۔ تو پھر مطالبے کی شکل میں قدرت نے نبی اور امام کا شکریہ کیوں نہیں مانگا؟ اطاعت کی آیت میں ماں باپ کی اطاعت کا حکم کیوں نہیں رکھا؟ اگر ہم فکر کریں تو پتہ چلے گا کہ شکریہ کا محل کب آئے گا عزیزو؟ جب کام پورا ہو جائے۔ ماں اور باپ وجود کا وسیلہ تھے، وہ وجود ہم کو دے چکے، اور اب ان کے احسانات کا بدلہ ہم چکا نہیں سکتے، تو عاجزی کا بھی تقاضا ہے اور کام کی تکمیل کا بھی تقاضا ہے کہ ہم ان کے شکر گزار بنیں۔ اور نبی اور امام نجات کا وسیلہ ہے، نجات لینی ہے، ملی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ اب اگر قدر و منزلت کو پہچانے تو اس سے یہ بھی ایک رخ ہے کہ صاحبان نظر تشریف فرمائے، غور کیجئے گا، قرآن مجید میں اللہ نے وجود کے وسیلے کی عظمت کا تقاضا جو تھا
اس کو بھی واضح کیا ہے نجات کے وسیلے کی عظمت کو۔ وہ کیسے؟ جہاں جہاں اللہ نے اپنے ذکر سے ماں باپ کے ذکر کو ملایا ہے، نبی امام کا ذکر نہیں چھوڑا، اور جہاں جہاں اللہ نے اپنے ذکر سے نبی اور امام کا ذکر ملایا، ماں باپ کا ذکر نہیں کیا۔ یہ کیوں؟ یوں ہی تو ہے نہیں، کلام پروردگار، یہ بھی ایک رخ تھا کہ ایک وجود کا وسیلہ ہے، ایک نجات کا وسیلہ ہے۔ قدرت نے پسند نہیں کیا کہ دونوں کے ذکر کو یکجا کیا جائے، اس لیے کہ کسی ایک کا ذکر تو پیچھے ہو جائے گا۔ دونوں کی عظمتوں کو واضح کرنے کے لیے قدرت نے اپنے ذکر سے ملایا، ماں باپ کے ذکر کو تو نبی امام کا ذکر مؤخر نہ ہو، نبی امام کے ذکر کو ملایا۔ اور جتنی آیتیں ہیں غور کر لیجیے، وہ بظاہر میری نگاہ میں تو یہی کہ ماں باپ کی عظمت کی نشانی یہ بہت بڑی ہے کہ قدرت نے اپنے ذکر سے ملایا ہے۔ اور اگر بات بدلے کی ہے تو میں عرض کر چکا کہ اولاد پہل کہاں سے لائے؟ جب پہل نہیں ہے تو اس کی خدمت احسان نہیں ہے، احسان نہیں ہے تو بدلہ نہیں ہے، بدلہ نہ ہو تو عاجزی ہے، عاجزی ہے تو شکر گزاری ہے۔ اگر اسی فلسفے کو اولاد پہچان لے تو بڑی سے بڑی خدمت کرے گی، مگر کبھی غرور کا شکار نہیں ہوگی، کبھی یہ نہیں سوچے گی کہ ہم نے بدلہ چکا دیا، اب ہمیں کیا۔ کل انہوں نے اپنے حیثیت کے اعتبار سے معمولی لباس دیا تھا، معمولی غذائیں دی تھیں، آج اللہ کا شکر ہے ہم ان کو بہتر بہتر غذا بھی دے رہے ہیں، بہتر بہتر لباس بھی دے رہے ہیں، سب کچھ فراہم کر رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں۔ ہم نے بدلہ چکا دیا ان کی خدمت کا۔ یہ کب ہوگا؟ جب قرآن کے اس فیصلے کو پیش نظر رکھیں کہ احسان کا بدلہ بس احسان، اور احسان کے لیے سبقت چاہیے۔ جتنی سبقتیں تھیں، پہل تھی، سب ماں باپ کے حصے میں گئیں۔ اولاد پہل کہاں سے لائے کہ احسان بنے؟ احسان نہیں ہے تو پھر عاجزی ہے، بدلہ ہے، بدلہ نہیں ہے شکریہ ہے، شکریہ عاجزی کی نشانی ہے۔ اگر اس احساس کے ساتھ بڑی سے بڑی خدمت کرے گا تو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ عاجز کبھی اقرا نہیں کرتا، عاجز کبھی بھڑکا نہیں کرتا۔ جتنے آداب ہیں آیات میں، حدیثوں میں، سب سمٹے ہوئے اسی ایک فلسفے میں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ میں کیسے جرأت کروں یہ بات کہنے کی کہ نجات کے وسیلے کے لیے جو مطالبہ ہے احترام کا، اس کی حد بندی ہے۔ وجود کے وسیلے کے لیے جو مطالبہ رکھا ہے قدرت نے، اس کی حد معین کرنا مشکل ہے۔ جرأت ہے لیکن توجہ کی ضرورت ہے۔ ماں باپ کے لیے شکریہ مانگا تو کیا کہا؟ انشکر لی ولی والدے۔ نجات کے وسیلے کے لیے اطاعت مانگی تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اب آپ یہ غور فرمائیں کہ قرآن بلاغت کا مجموعہ ہے، بلاغت کا تقاضا کیا ہے؟ کم لفظوں میں بات پوری ہو جائے۔ تو اس کا تقاضا کیا تھا؟ کہا جاتا اطیعوا اللہ والرسول واولی الامر منکم۔ ایک اطیعوا کا حکم ہوتا، ایک ہو اللہ کی رسول کی امام کی اطاعت کرو، لیکن نہیں، آیت ہے اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، و اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ اطیعوا کا حکم دہرایا کیوں گیا؟ قدرت جانے، لیکن ظاہری اعتبار سے بظاہر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر ایک حکم ہوتا ایک ساتھ، اللہ اپنی اطاعت اور نبی امام کی اطاعت کو
ایک حکم میں قرار دیے ہوتا تو جیسی اطاعت خدا کی ہوتی ویسی ہی نبی کی، ویسی ہی امام کی۔ قدرت نے کہا نہیں میری اطاعت عام ہے، نبی امام کی اطاعت خاص ہے۔ ابھی نہیں بات واضح ہوئی تو میں واضح کر دوں کہ قدرت یہ چاہتی ہے کہ اللہ کی اطاعت کی منزل میں احکام کی پابندی کے ساتھ ساتھ سر نیاز بھی خم کرو۔ اللہ کے حکم کی بھی پابندی ہے اور اللہ کا سجدہ بھی واجب ہے۔ اطاعت کی منزل میں نبی امام کے احکام کی پابندی کرنی ہے، سجدہ نہیں ہے، لہذا اپنے لیے حکم کو الگ رکھا ہے، نبی امام کے لیے الگ کر دیا ہے۔ صلوات پڑھ محمد اور تو اس کی روشنی میں اب یہ آپ غور کر لیں کہ جب ماں باپ کے لیے وجود کے وسیلے کے لیے شکریہ مانگا تو قدرت نے یہ نہیں کہا کہ انشکر لی وشکر لے والدے، اب حکم کو الگ نہیں کیا ہے، ایک ہی حکم ہے اشکر کا، اب اللہ نے اپنے لیے بھی رکھا ہے ماں باپ کے لیے بھی۔ تو میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا، صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ تم اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ ماں باپ کے شکریہ کی حد کیا ہے تو تم غور کر کے مجھے بتا دو کہ اللہ کے شکریہ کی حد کیا ہے۔ ابھی ادھر ایک ہی حکم ہے، لہذا شکر گزاری کی حدیں نہیں ہیں۔ ماں باپ کے شکریہ کرنا دو طرح سے جو ہم عملی اعتبار سے شکریہ کی منزل نظر آتی ہے، ایک عملی شکریہ اور ایک قولی شکریہ۔ اللہ کی بارگاہ میں عملی شکریہ ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، یہ ہمارا عملی شکریہ ہے۔ توجہ کریں گے، روایت نے اس کو واضح بھی کیا۔ ہمارے چوتھے امام کثرت عبادت، کثرت گریہ کا تذکرہ ہوتا ہے، کثرت عبادت کی وجہ سے ثانیہ زہرا مایوس ہوئی کہ ساتھ نہ چھوڑ دیں۔ جناب جابر نانا تو صحابی دروازے پر پہنچی، جب الباب کیا، سوال کیا کون؟ علی کی بیٹی زینب۔ تھرا گئے، روکا بولنا ہو گئی آزادی، بلا لیا ہوتا خالی کو، کیوں زحمت فرمائی؟ فرمایا جابر اتنی مہلت نہیں تھی، تم نانا کے صحابی، ہاں 2 مرتبہ فرمایا نصرت نصرت، مدد مدد، بے ہو گئی دادا جی جلد فرمائے کیسی مدد؟ کہا کثرت عبادت سے قریب ہے کہ سید سجاد میرا ساتھ چھوڑ، تم میرے جد کے صحابی، چلو چل کے سفارش کر دو کہ عبادت میں کچھ کمی کر دیں۔ آئے جناب جابر، ایک سوال کیا ہے، فرزند رسول آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کی پھوپھی آپ کو کہتے ہیں، یہ سوال ہی بے چین کرنے کے لیے کافی تھا، یہی کوئی پوچھنے کی بات ہے۔ میں نے عجب نہیں فرمایا، مجھے روایت میں فقرہ نہیں ملا لیکن عجب نہیں فرمایا
کہ جابر اگر میری پھوپھی نہ ہوتی تو میں زندہ واپس نہ آتا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ فرمایا کہ مجھے سفارش ملائی ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ اپنی عبادت میں کچھ کمی کر دیں۔ فوراً فرمایا جابر تم تو میرے جد کے صحابی ہو، تم نے میرے اب و جد کی عبادتیں دیکھی۔ ہو گیا جواب۔ اب اس کے بعد کوئی چارہ نہیں تھا۔ جو اصل بات مجھے کہنی تھی اس روایت کی وہ یہیں پہ ہے کہ اب تو کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن جناب جابر نے ایک فقرہ کہا، فرزند رسول جنت تو آپ کے لیے، آپ کے دوستوں کے لیے، جہنم آپ کے دشمنوں کے لیے خلق ہے، پھر یہ اتنی زیادہ عبادت اور تعب کیوں اٹھاتے ہیں؟ بس یہی جواب سنانے کے لیے میں نے بات کہی ہے۔ اتنی تعب کیوں، اتنی زحمت کیوں اٹھاتے ہیں؟ فرمایا جابر، پہلے تو جابر کے قول کی توثیق کی، تائید کی، ہاں جابر بے شک جنت ہمارے لیے، ہمارے دوستوں کے لیے، جہنم ہمارے دشمنوں کے لیے، اس کی تصدیق تائید کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جابر تم سچ کہتے ہو، لیکن الا اکون شاکرا، کیا میں اپنے پروردگار کا شکر گزار نہ بنوں؟ یہ کثرت عبادت اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات کا بدلہ تو ہے نہیں، شکریہ ہے، شکر گزاری۔ اسی طرح سے اب اس کے بعد قولی شکریہ، یہ عملی شکریہ ہے۔ قول کا بھی شکریہ چاہیے، خالی نمازیں کافی نہیں ہیں، اٹھتے بیٹھتے کروٹ بدلتے زبان سے بھی کہتے رہو الحمدللہ، شکر للہ۔ تو عملی شکریہ بھی چاہیے، قولی شکریہ۔ اب اگر اللہ نے اپنے شکریہ سے ملا کے ماں باپ کی شکر گزاری کا حکم دیا ہے تو یہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ عملی شکریہ بھی چاہیے، قولی شکریہ بھی چاہیے۔ جتنی خدمتیں کریں گے یہ عملی شکریہ ہے، ان کے احسانات کا بدلہ نہیں ہے، شکر گزاری ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہے، قولی شکریہ بھی چاہیے۔ تو آواز قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، صلوات پڑھ کے اس آیت کی بلاغت کا اندازہ آپ لگائیں۔ ماں باپ وجود کا وسیلہ تھے، میں نے ذکر کیا تو سوچنے والے نے کہا کہ یہ کیا نبی امام سے ملا رہے ہو ماں باپ کے ذکر کو؟ کہاں وہ کہاں جی؟ میں نے کہا ٹھیک، اتنا ہی جواب کے لیے کافی ہے کہ نبی اور امام ہمارے بھی امام ہیں، ہمارے ماں باپ کے بھی امام ہیں، عظمت کے لیے یہی بہت ہے۔ لیکن کیوں سوچ رہے ہو یہ بات؟ کہاں وہ کہاں؟ کہا ماں باپ نے وجود دے کر ہم کو اس دنیا میں زحمتوں میں ڈال دیا ہے، ہزار زحمتیں ہیں زندگی میں، وہ تو نجات کا وسیلہ ہے، ہم ان کو جنت میں لے جائیں گے، راحت کا دیں گے۔ کہاں یہ کہاں وہ؟ میں نے کہا اگر یہی بات ہے کہ وجود دینا درست نہیں ہے، زحمت بنیاد ہے، تو چلو تھوڑی دیر کے لیے طے کر لیں کہ ماں باپ کی سمجھ میں آ جائے یہ بات کہ کیوں ہم زحمت میں کسی کو ڈالیں۔ آج سے وجود دینا بند۔ اب ماں باپ کسی کو وجود نہ دیں تو کہیے نبی امام سے کہ لے جائیں جنت میں، کسے لے جائیں گے؟ نہیں غور کیا ہے؟ تو یہ وجود زحمت میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ
وجود من اللہ کا وسیلہ ہے، نجات اللہ کا وسیلہ ہے، جنت کا آدھا راستہ ماں باپ نے طے کرا دیا ہے، آدھا نبی امام کے حوالے ہے۔ صلوات پڑھیے محمد۔ ماں باپ من اللہ کا وسیلہ ہے، اور سے بھی شکریہ چاہیے، لہذا جیسے اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ شکر اللہ، اسی طریقے سے زبان سے بھی کہتے رہو پالنے والے رحمت نازل فرما ان دونوں پر جنہوں نے بچپنے میں ہم پر رحم کیا۔ یہ قولی شکریہ ہے، فراموش نہ کریں انسان۔ البتہ اسی میں ایک منزل ہے کہ اب تک کی گفتگو سے اولاد کو سبق ملا کہ ماں باپ کی عظمتیں کیا ہیں، ان کے کسی چھوٹے سے چھوٹے احسان کا بدلہ اولاد نہیں چکا سکتی۔ لیکن ایک 2 منٹ کے لیے اس پر بھی غور کر لیں ہم کہ انسان کی فطرت ہے کہ کام کرتا ہے صلے کے لیے، عوض کے لیے۔ اگر ماں باپ کو یقین ہو جائے کہ اولاد سے ہم کو کوئی صلہ نہیں ملے گا تو بڑی نازک منزل ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مایوس ہو کر اولاد کی خدمت چھوڑ دیں ماں باپ، تو اب نقصان اولاد کا ہے۔ اولاد تو ماں باپ کی عظمت سن کر کے خدمت کرے گی، مگر ماں باپ نے اگر مایوس ہو کر اولاد کی خدمت چھوڑ دی تو کیا ہوگا؟ اب اس کا علاج چاہیے تھا۔ ارباب فکر و نظر، قرآن کی آیتوں میں بڑی بلاغتیں ہیں میرے عزیزو۔ اس کا حل قدرت نے کیا پیش کیا؟ یہی آیت۔ ٹھیک ہے تم عاجز ہو نا، تم احسان کا بدلہ احسان سے نہیں دے سکتے، اس لیے کہ پہل سب ان کی خدمت میں ہے، تم کو پہل نہیں ملی، تم شکر گزار ہو، تم عاجز ہو، تم بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن ہم تو قادر ہیں نا۔ اب تم ہم سے سفارش کر دو کہ ہم تمہاری خدمتوں کا بدلہ چکا دیں۔ قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مل کے درود پڑھیے محمد اور آل محمد۔ اب تو حوصلہ پیدا ہوگا ماں باپ کو خدمت کا اور زیادہ، کہ یہ دیتے تو کیا دیتے، تو وہ صلہ دے رہا ہے، لہذا کوئی کوتاہی نہ ہو اولاد کی خدمت میں۔ مل کے ایک درود پڑھیے محمد۔ موضوع کو بس یہیں پر تمام کرتے ہوئے، چیزیں تو پھیلتی جائیں گی۔ احسان کا بدلہ احسان، معال مجلس کے لیے تکمیل تک پہنچانے کے لیے احسان کا بدلہ احسان۔ اب اس محسن اعظم کا کوئی بدلہ ہے؟ جس کی خدمتوں میں کوئی ہر خدمت پہل بنی ہے، جیسے ابھی میں نے عرض کیا ماں باپ کے لیے کہ ماں باپ کی ہر چھوٹی بڑی خدمت، تو ایک ایسی شخصیت بھی کہ جس کی ہر خدمت میں پہل ہے، وہ کون؟ محسن اعظم۔
جناب ابو طالب صلوات پڑھیے محمد آپ نے بے شمار ان کے احسانات خدمتیں سنی ہیں. میں صرف ایک احسان جناب ابو طالب کا اس وقت پیش کروں گا روایت کی بنیاد پر اور مجلس کو تمام کروں گا. ذرا مل کے درود پڑھیے محمد. میری نگاہ میں ان کی جتنی خدمتیں ہیں، جتنے احسانات ہیں، سر فہرست پہلا احسان یہی جس کا ذکر کرنے جا رہا ہوں. میری کوتاہی نہیں. آپ نے بڑا سنا ہے بڑا کہ پیغمبر اسلام کے دادا جناب عبد المطلب انہوں نے ایک منت مانی تھی، نظر کی تھی. 10 بیٹے ملیں گے تو ایک کو تیری راہ میں قربان کروں گا. سنتے ہیں مل گئے. قربانی کے لیے جناب عبداللہ منتخب ہو گئے پیغمبر اسلام کے گواہ. اس واقعے کو ہمارے ہاں بھی درج کیا گیا ہے اور دوسروں کے ہاں بھی. سب نے یہاں تک ساتھ دیا ہے اس تاریخ میں. بس اتنا ہے کہ آگے چل کر کے غیروں کی تاریخ میں ایک کھانچا ہے، چھلانگ ہے جو چاہیے گئی. وہ کیا؟ بیچ کی باتیں غائب ہو گئیں. اب پھر یہاں سے بات ایک ہو گئی کہ جناب عبداللہ کے بدلے قربانی کے بدلے پورا ڈالا گیا. 100 اونٹ کے اوپر پورا نکلا، 100 اونٹ کی قربانی دے دی گئی جناب عبداللہ کو. ٹھیک. لیکن اس تاریخ کو پڑھنے والا اگر یہ کہے کہ قرآن کیوں ڈالا گیا، اگر ہمت نہیں تھی قربانی کی تو کیوں منت مانی، اور منت مانی ہے تو قربانی سے فرار کیسا. صلوات پڑھیے محمد. ہے نا سننے کی بات. کیا جواب ہے اس کا؟ سبب بتاؤ کہ قربانی کا سبب کیا ہے. میں جس زمانے میں نجف اشرم پڑھتا تھا اس زمانے کی بات ہے کہ جمعے کے دن کتابیں نیلام ہوتی تھیں، جیسے یہاں مال نیلام ہوتا، جو آخری قیمت دیتا تو وہ لے لیتا. ایک کتاب قیمت لگی، میں نے لگائی. اس زمانے میں آیت اللہ محسن حکیم کا کتب خانہ بن رہا تھا. رشتی بیٹھے رہتے تھے کرسی پر، اور اب ان کے مقابلے میں کون لے سکتا تھا کتاب. میرے والد کے دوستوں میں تھے، ان کے باپ اور میرے والد کے استاد بھی تھے، اگر مجھے جانتے تھے. انہوں نے دام لگایا، میں نے پھر بڑھایا، انہوں نے پھر دام بڑھایا، میں نے بڑھایا. آخر میں انہوں نے مسکرا کے کہا اچھا لے. اس کتاب کا نام ہے ام النبی. نام ہی کی وجہ سے میں نے چاہا تھا کہ لے لوں. مصنف کا نام ہے علامہ عبدالعزیز الاہل، مصر کے عالم. انہوں نے یہ کتاب لکھی. جب میں لے کے آیا تو برت کی انتہا نہیں رہی کمرے میں آنے. بھائی اس کا حل ملا ہے مجھے. مل کے ایک درود پڑھ لیجیے محمد. توجہ. وہ لکھ
لکھتے ہیں مصری عالم فرار کیسا، وہ تحریر فرماتے ہیں کہ منت نظر کو پورا کرنے کے لیے جناب عبد المطلب جناب عبداللہ کو لے کر مقام ذبح میں آئے، پوری توجہ، مقام ذبح میں لے کر آئے، تلوار چلائی، جیسے ہی تلوار چلائی پیچھے سے بڑھ کے جناب ابو طالب نے تلوار کی باڑ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ سلوات پڑھیے محمد۔ پہلا احسان، پہلی خدمت جناب ابو طالب کی، تلوار کی باڑ پہ ہاتھ رکھ دیا، بچا لیا جناب عبداللہ کو قربان ہونے سے۔ اب مسئلہ پیدا ہوا کہ نظر کیسے پوری ہو، تو یہ جناب ابو طالب نے مشورہ دیا تھا کہ قرہ ڈالا جائے۔ اب کیوں یہ چھلانگ لگائی ہے، کھانچا ہے، کیوں نہیں بتاتے کہ قرے کا سبب کیا ہے؟ کہا اگر قرے کا سبب بتا دیں گے تو کفر کا فتویٰ کیسے چلے گا؟ صلوات پڑھیے محمد۔ کتنا ہمگیر احسان ہے، آپ غور فرمائیں۔ اگر نہ بچاتے جناب عبداللہ ذبح ہو جاتے، پیغمبر اسلام کہاں سے آتے وجود میں؟ پیغمبر نہ ہوتے اسلام کہاں ہوتا؟ اسلام نہ ہوتا تو یہ فتویٰ دینے والے مسلمان کہاں ہوتے؟ کتنا ہمگیر یہ احسان ہے، پیغمبر کے باپ پر احسان، بانی اسلام پر احسان، دین اسلام پر احسان، ایک ایک مسلمان پر احسان ہے ابو طالب کا۔ صلوات پڑھیے محمد۔ بس مال مجلس تک آ چکا۔ ارباب احساس معصوم نے فرمایا ہے نا کہ فوق کل بر حتی یقتل فی سبیل اللہ۔ یہ تو روایت جو میں نے آپ کو سنائی ہے مصر کے عالم کی، تھوڑی دیر کے لیے میں یہ سوچنے لگا کہ ہمارے یہاں سے بھی تو کوئی تائید کی روایت ملے اس تاریخ کی تائید میں، تو بجائے روایت کے خود بانی اسلام پیغمبر اسلام کا فقرہ ملا۔ جناب پیغمبر اسلام نے فرمایا انا ابن الذبیحین، اللہ اکبر۔ پیغمبر نے فرمایا فخر کرتے ہوئے کہ میں دو ذبیح کا لال ہوں، ذبیحین۔ اگر حقیقت ایک نہیں ہوتی ہے نا تو تسنیہ نہیں بنتا۔ ایک زید ہے خالد ہے، کبھی زیدین نہیں کہیں گے۔ دونوں حسن ہوں تو حسنین بن جائے گا۔ صلوات علی محمد تو انا ابن الذبیحین، پہلے ذبیح جناب اسماعیل مقام ذبح میں آئے، تلوار چلائی اور قدرتی طور پہ بچا لیے گئے، دمبا ذبح ہو گیا۔ یہاں بھی مقام ذبح میں آئے جناب عبداللہ، تلوار چلائی گئی حکم خدا سے، جناب ابو طالب آڑے آ گئے، بچ گئے اور مشورہ دے کر کے بچا لیا جناب عبداللہ۔ تو یہ دو ذبیح ہیں، پیغمبر کا فرمان ہے، اب اس سے زیادہ مستند اور کوئی دلیل کیا چاہیے؟
نبی فخر کر رہے ہیں میں 2 ذبی کا بیٹا ہوں، لیکن میں یہیں کے اوپر ارباب اعضاء یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے سنا معصوم کا فرمان کہ ہر نیکی کے اوپر دوسری نیکی کا وجود ہے، فوق کل بر بر حتیٰ یقتل فی سبیل اللہ، آخری منزل بلندی کی ہے شہادت کی۔ ٹھیک ہے، بہت بڑا کارنامہ ہے جناب ابو طالب کا کہ انہوں نے ہاتھ رکھ کر کے ذبح ہونے سے، قتل ہونے سے بچا لیا، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ شاید دل میں ایک کسک رہی ہو کہ میں ایک بہت بڑی نیکی کی راہ میں آڑے آیا، نتائج کے اعتبار سے بہت بڑی خدمت جناب عبداللہ کو بتایا ہے، لیکن فطری طور پہ عجب نہیں سوچا ہو کہ میں شہادت کی راہ میں آڑے آ گیا۔ قدرت نے بھی کہا ہوگا ابو طالب تمہارے دل کی کسک کربلا میں پوری کر دی بس وقت کے لیے بہت تمہاری پوری نسل کربلا میں کام آئے گی، صرف امامت کا تحفظ ہو، پوری نسل کربلا میں کام آئی ہے جناب ابو طالب کی، اور نسلوں سے اکا دکا لوگ ہیں، لیکن جناب ابو طالب کی پوری نسل کام آئی۔ ایک امام وقت تھا، اس کو بچانا تھا، قدرت نے بیمار ڈال دیا تھا، جہاد ثابت ہو گیا تھا، لیکن اب میں اسی کے سلسلے میں مصائب کے تو فقرے کہہ دوں تو ماں باپ کا ذکر تھا، تو جو فرزند، جو بیٹا اپنے باپ کے رتبے سے جتنا باخبر ہوگا، جتنا پہچانتا ہوگا اپنے باپ کو، اتنا ہی اس بات کی جدائی کا صدمہ ہوگا کہ نہیں بیٹے؟ عزیزو سوچو، کیا سید سجاد سے زیادہ کوئی اپنے باپ کا عارف ملے گا؟ بس تأثر سن لیجئے، 2 منزلیں اثر کی باپ کی حیثیت سے، ایک اثر قبل شہادت ظاہر ہوا ہے باپ کی جدائی، اور ایک اثر بعد شہادت۔ قبل شہادت جب آخری آواز استغاثہ نے بیمار کو غش سے جگا دیا کہ جس پر لبیک کہنے کے لیے جھولے میں بے شیر بھی سلامت نہیں، قربان کی غش سے چونکے ایک ٹوٹے سے نیزے کا سہارا لے کر بستر بیماری سے اٹھنے لگے، دور سے ثانیہ زہرا نے دیکھا، اور کیوں نہ دیکھتی، جاتے جاتے مظلوم کربلا نے کہا تھا میری ماں جائے، میری امانتوں کا خیال، آواز دی میرے لال کیا ارادہ ہے؟ چھوٹی سی گفتگو ہے پھوپھی اور بھتیجے کی، تأثر ظاہر ہوتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے میرے لال کیا ارادہ ہے۔ ہاتھ جوڑے، پھوپھی اماں مقتل میں میرا بابا کھیلا،
فطرے کو رو رہے ہیں تو سوچئے کہ ثانیہ زہرا نے کیسے اس فطرے کو برداشت کیا ہوگا۔ لیکن تحفظ کے لیے، تحفظ امامت کے لیے بیوی نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے بس اتنا کہا ہے چاہنے والوں، ہاں میرے لال سچ ہے تیرا بابا مقتل میں اکیلا ہے، لیکن میرے لال تم تو بیمار ہو نا، بیمار سے جہاز ساقط ہے۔ رونے والوں اپنے امام کا جواب سن لو تاکہ تاثر کا پتہ چل جائے۔ بیمار کربلا نے ہاتھ جوڑے، پھوپھی اماں آپ سچ کہتی ہے بیمار سے جہاز ساقط ہے، کیا بیٹے سے باپ کی محبت نے ساقط ہے؟ یہ کہنے کے بعد آپ نے رہی گھر کے عالم میں چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ثانیہ زہرا نے اشارہ ہلایا، میرے لال تو دیکھو یہ زلزلہ کیسا ہے۔ پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے، دیکھا فریاد کی، پھوپھی میرا بابا مارا گیا۔ بس مجلس کا آقا نے ادا کر لیا، مجلس تمام ہے۔ یہ تعصب قبل شہادت کا اور بعد شہادت کا تعصب تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب اسیر ہو کر قتل گاہ سے گزرے تو ثانیہ زہرا نے پھر سہارا دیا نا۔ قریب ہے کہ چہرے کا رنگ اڑنے لگا، قریب تھا کہ ساتھ چھوڑ دیں، ثانیہ زہرا نے سہارا دیا۔ رونے والوں بس صرف اتنا مجھے کہنا ہے، ختم دعا۔ بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی، چہرے کا رنگ نہیں بدلا، بیڑیاں پہنائی گئی، چہرے کا رنگ نہیں بدلا، بستر لوٹا گیا، چہرے کا رنگ نہیں بدلا، خیمے جلائے گئے، چہرے کا رنگ نہیں بدلا، لیکن جب باپ کا لاش جلتی ریتی میں بے کفن نظر آیا تو بیمار کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ ثانیہ زہرا نے آواز دی، صبرن صبرا۔ پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا موجود ہو، اس کے باپ کا لاش جلتی ریتی میں پڑا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب، مجلس کا ثواب، حجت الاسلام مولانا مصطفیٰ صاحب ادیب الہندی مرحوم کی روح کو